موضوع الدرس في إثبات التوحيد لله تعالى سبحانه سورة الجن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدري قريب وقتها أم بعيد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگوں کو بتا دیں کہ مجھے قیامت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ کب ہوگی، یعنی علامات قیامت، اور قیامت تو حق ہے لیکن کب ہوگی، کس وقت ہوگی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی ولا یدری، میں نہیں جانتا کہ اس کا وقت قریب ہے یا دور ہے. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. امدا کا معنی مدتا طویلہ، یعنی پتہ نہیں قریب ہے یا بہت دیر ہے. وہی فی هذه الآیۃ الکریمۃ دلیل على ان الحدیث الذي يتداوله كثير من الجهلة من انه علیہ الصلاۃ والسلام لا يؤلف طاعة الأرض كذب لا أصل له ولم نره في شيء من الكتب. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل وقت الساعة فلا يجيب عنها ولما تبدى له جبريل في سورة أعرابي كان فيما سأله وان قال يا محمد صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ويحك إنها كائنة فما أعددت لها. قال أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. قال انس فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی تعین ساعہ کا کوئی علم نہیں ہے. باقی یعنی جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ کوئی ایسا علم نہیں جو اللہ نے حضور کو نہ دے دیا، یہ کذب ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحیح کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا تھا قیامت کے بارے میں
آپ ہمیشہ جواب دیتے کہ میں نہیں جانتا۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام جب ایک اعرابی کی شکل میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوالات کیے، مل اسلام و مل احسان، اور ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الساعۃ، انہوں نے کہا حضور ہمیں بتلائیں کہ قیامت کب ہوگی۔ حضور پاک نے فرمایا من مسئول عنہا بأعلم من السائل، آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھے میں کوئی تو اس سے زیادہ اس بارے میں علم نہیں رکھتا، یعنی مانا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کب ہو۔ ان اللہ عنده علم الساعۃ، قیامت کی تعیین کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت حق ہے، قیامت آئے گی، لیکن کب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح ایک صحابی نے، ایک اعرابی تھا، جنگل میں رہنے والے بدو ہوتے ہیں، زور سے پکارا حضور کو کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب ہوگی؟ حضور پاک نے فرمایا وہی کہا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تمہیں ہلاکت یہ بد دعا نہیں ہوتی، تنبیہ ہوتی ہے۔ وہی کا انہا کائنۃ، قیامت ہوگی، فما عادت لہا، تم نے کیا کیا تیاری قیامت کے لیے؟ کیا تم نے، قیامت تو آنے والی ہے، حال آئے۔ اس نے کہا اما انی لموعد لہا کثیر صلاۃ ولا صیام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت نمازیں اور بہت روزے تو نہیں ہیں، لیکن میں اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور پاک نے فرمایا فانت مع من احببت، انشاءاللہ قیامت میں تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو تم محبوب رکھتے ہو۔ حضرت انس فرماتی ہیں کہ فما فرح المسلمون بشیء فرحهم بهذا الحدیث، جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت انس فرماتی ہیں کہ صحابہ کو ایسی خوشی کبھی نہیں ہوئی جیسا فرمان سے خوشی، کبھی ہم محبت کرنے والے ہیں تو حضور کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس نماز نہیں یا روزہ نہیں، بات کو سمجھیں، اسی کو جاہل کہہ دیتے ہیں جی ہمیں حضور سے محبت ہے، زیادہ نماز روزے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کثیر صیام و کثیر صلاۃ، کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بہت زیادہ نفلی روزے یا نفلی نمازیں نہیں، باقی فرض نہ پڑھے تو نعوذ باللہ وہ تو ایمان سے بھی نکل گیا، لیکن مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا انشاءاللہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی کے ساتھ کھڑا کریں گے جن کو تم اپنا محبوب رکھتے ہو۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن مزاحم قال حدثنا محمد بن جبير قال حدثني ابو بکر ابی مریم النطاع ابن ابی رباح نبی سید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ النبی قال یا بنی آدم ان کنتم تعقلون فعدوا انفسکم من الموتى والذی نفسی بیدہ انما توعدون لآت۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو کہ مرنا تو ہے نا، آپ نے یقین ہو کہ بس ہمارا وقت جو ہے آنے والا۔ والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت آنے والی ہے، موت آنے والی، ٹل نہیں سکتی۔ تو ہر وقت یہ سمجھا کرو بھی ہم تو مردوں میں ہیں، پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے۔ وقد قال ابو داود فی آخر کتاب الملاحم حدثنا موسیٰ بن سہل قال حدثنا حجاج بن ابراہیم قال حدثنا ابن وہب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن النبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجر الله للأمة بنصف يوم، یعنی آدھا دن بھی نہیں گزرے گا کہ سب حساب کتاب ختم ہو جائیں گے۔ انفرد بھی ابو داؤد ثم قال ابو داؤد حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابو المغیرہ قال حدثني صفوان بن شريح بن عبيد عن سعيد بن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لارجو الا تعجز امتي عند ربها ان يخر نصف يوم، یہ سب کم نصف یوم قال خمسمائۃ عام۔ انفرد بھی ابو داؤد۔ اس حدیث پاک میں آیا حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے
کہ میری امت کو زیادہ تاخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا مگر آدھا دن. تو انہوں نے پوچھا کہ آدھے دن سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا آدھے دن سے مراد ہے 500 سال، کیونکہ وہاں ایک دن جو ہے 1000 سنۃ مما تعدون، وہ 1000 سال کے برابر ہوگا. وقوله تبارک وتعالی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول. هذه قوله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهكذا قال هنا أنه يعلم الغيب والشهادة وأنه لا يطلع أحد من خلقه إلى شيء من علمه إلا مما اطلعه الله تعالى عليه. اس حدیث اس تفسیر کے اندر بھی ارشاد فرمایا گیا کہ عالم الغیب والشہادہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے خلق میں سے مخلوق میں سے کسی کو جتنا چاہے مطلع فرما دے، ورنہ علم غیب اللہ کے پاس. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى برسول. ہاں جو ان کے پسندیدہ رسول ہیں چاہیں تو ان پہ کچھ ظاہر فرما دے. وہذا یؤم الرسول الملکی والبشری. الرسول سے مراد رسول ملک بھی ہے اور رسول بشری بھی ہے، یعنی جبریل بھی اور حضور پاک بھی. ثم قال تعالی فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أي يخص مزيد معقبات يحفظون من أمر الله ويسابقونه على ما معه من وحي الله. اور اللہ پاک نے فرمایا جب جبریل وحی لے کے آتا ہے تو ہم اس کی حفاظت کے لیے بھی ملائکہ کی ڈپٹی لگا لیتے ہیں تاکہ اللہ کا وحی جو ہے وہ محفوظ طریقے سے حضور پاک کی طرف پہنچے. لِيَعْلَمَ مَنْ قَدْ بَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله يعلم إلى من يعود. وقيل إنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب الكمي عن جابر بن سعيد بن في قول عالم الغيب ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى رسول. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال 4 حفظة من الملائكة مع جبريل. 4 فرشتے جو ہیں وہ جبریل علیہ السلام کی حفاظت کے لیے بھی ساتھ ہوتے ہیں. لِيَعْلَمَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ حضور پاک جان لیں کہ ان قد ابلغوا رسالات ربہم کہ انہوں نے صحیح پیغام پہنچایا ہے. وقد احاط بِمَا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. ہر چیز جو ہے اللہ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو گن رکھا ہے. فرواه ابن ابي حاتم من حديث يعقوب الكمي به وهكذا رواه الضحاك والسدي وزي ابي حبيب. وقال عبد الرزاق رحمه الله ليعلم قبل رسالات ربهم قال ليعلم نبي الله. اللہ کا پیغمبر یہ جان لے ان الرسل قد بلغت عن الله. اللہ کے فرشتوں نے اللہ تعالی کی دی ہوئی وحی جو ہے پہنچا دی ہے. وان الملائکۃ حفظتها ودفعت عنها. اور اللہ کے فرشتوں نے حفاظت کے ساتھ اللہ کی وحی کو پہنچایا ہے. قضا رواہ سعید نبی اروبتن خطا وختار جری وکیل غیر ذالک ما رواہ الاوفی ان ابن عباس فی قول من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال يمكبات من يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان حتى يتبين الذين ارسل اليهم وذلك حين يقول يعلم على الشرك ان قبل رسالات ربهم. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کی حفاظت رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ جان لیں کہ کوئی شیطان اس وحی میں مداخلت نہیں کر سکتا ہے. اور اسی طرح وہ کہہ سکتے ہیں اہل شرکوں کے بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فرامین جو ہیں وہ سب کے سب صحیح طریقے سے مجھ پہ پہنچے ہیں اور میں نے آگے پہنچائے ہیں. وقال بغوی کرا یعقوب لیعلم الناس قد بلغوا. ایک معنی یہ بھی ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. وَيَعْتَمَ يَكُونُ ضَمِيرُ آيَةِ اللَّهِ وَقَوْلُ حَقَّاءٌ جَدِي فِي ذَاتِ الْمَسِيرِ. بعض فرماتی ہیں کہ اس ضمیر کا تعلق جو ہے اللہ کی ذات سے
فيكون المعنى في ذلك أنه يعبد رسول الله يتمكن من ظاهر رسالته ويحفظ ما ينزل إليهم ويعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو میں نے وحی بھیجی ہے، فرشتے بھیجے ہیں، انہوں نے صحیح پہنچا دیا ہے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وكقوله تبارك وتعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين إلى أمثال ذلك من العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قد لا محالة. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں، اس کے ہونے سے پہلے بھی جانتے ہیں اور ہونے کے بعد میں بھی جانتے ہیں. فلہذا قال بعد ذلك وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. آخر تفسیر سورۃ الجن وللہ الحمد والمنہ. اب مسئلہ سمجھیں اس کے اندر. سب سے اہم بات جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں اور دماغ میں بھی رکھیں. بہت سارے لوگوں کو انہی باتوں سے دھوکہ لگتا ہے یا عمدن ضد کرتے ہیں. اب اللہ جانتا ہے، باطن کا علم تو اللہ کو ہے. تو وہ انہی قرآن کی آیات سے یہ استدلال پکڑتے ہیں کہ بھئی اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس رسول کو محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کو غیب عطا فرماتے ہیں. تو لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم جو ہے وہ تو ہے ذاتی، لیکن انبیاء اور اولیاء کو بھی علم غیب ہے، لیکن ہے عطائی کہ اللہ نے ان کو دے دیا. تو یہ سب سے بڑا مشکل مسئلہ بھی ہے اور اسی سے آدمی گمراہ ہوتا ہے. یاد رکھو، دو چیزیں دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو، انشاءاللہ 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 عقیدہ صحیح رہے گا اور کبھی بھی گمراہی قریب نہیں آئے گی. ایک بات تو یہ یاد رکھ لو کہ قدرت کاملہ جو ہے یہ صرف اللہ کی شان. ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدرت کامل، لفظ یاد رکھنا، قدرت کاملہ یعنی کامل قدرت جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. اب اللہ نے قدرت تو سب کو دی ہے، آپ کو بھی قدرت دی ہے، تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ حرم میں آئے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی قدرت توفیق ہے، لیکن قدرت کاملہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. ہماری قدرت کیا ہے؟ عارضی ہے، بیمار ہو گئے ختم، کوئی چوٹ لگ گئی ختم، کوئی بیماری آ گئی، ہماری قدرت ہماری طاقت ختم. تو قدرت کاملہ صرف اس ذات کے پاس ہے جو تھی ہے اور رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ اللہ کی ذات. ایک چیز قدرت کاملہ یاد رکھ. اور دوسری چیز ہے علم کامل، علم محیط، علم ما کان و ما یکون. یہ علم کامل بھی صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ نے سب کو علم دیا ہے، آپ کو بھی علم دیا ہے، تبھی تو آپ پڑھتے ہیں، بیان کر رہے ہیں. اللہ نے ہر مخلوق کو علم دیا ہے، حتیٰ کہ مرغی ہے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اگر بلی کی آواز سن لیں تو بھاگ کے ماں کے پروں میں چھپتے ہیں. علم دیا ہے نا. اسی طرح آپ 10 بھینسیں یا گائیں باندھ دیں، ان کے بچڑے بھی الگ باندھ دیں، ان کو چھوڑیں، ہر بچڑا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. اچھا، اور ماں بھی دوسرے کو قریب نہیں آنے دیتی، مارتی ہے اس کو. تو اس کو اللہ نے علم دیا ہے. اگر اس کو علم نہ دیا ہوتا وہ کیسے پہچان لیتا ہے کہ یہ میری ماں ہے؟
اللہ نے چیونٹیوں کو بھی علم دیا ہے کہ چیونٹی جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنی ساری چیونٹیوں کو اکٹھا کر کے تقریر کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، حضرت سلیمان اس کا لشکر جو ہے تمہیں کچل نہ ڈالے۔ وہم لا یشعرون، اور ان کو تو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ چیونٹیاں ماری گئی ہمارے پاؤں کے نیچے۔ تو اللہ نے علم تو چیونٹی کو بھی دیا ہے۔ کتنا صغیر حقیر جانور ہے، اس کو بھی علم ہے۔ اچھا دیکھو اپنی قوم کا کتنی خیر خواہ ہے، سب کو بلا رہی ہے خیال کرو خیال کرو، اور ہماری مسلمان قوم جو ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہے۔ یہ انسان کوئی ایسا خطرناک حیوان ہے کہ سانپ سانپ کو نہیں مارتا، شیر شیر کو نہیں مارتا، کتا کتے کو نہیں مارتا، یہ خود بندہ بندے کو مارتا۔ اسی لیے علماء نے ایک بات کی ہے کہ اگر انسان صحیح معنی میں انسان بن جائے تو ملائکہ سے بھی اونچا ہو جاتا ہے، اور انسان اگر انسانیت سے گر جائے تو پھر شیطان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اسفل سافلین۔ تو اب اللہ نے علم تو چیونٹی کو بھی دیا ہے۔ اچھا دیکھیں چیونٹی کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے کہ یہ گندم کا دانہ کوئی اٹھائے نا کہیں سے، اس کو ایسے کر 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 کے یہ باقاعدہ اپنی 2-4 مہینے کا خوراک جمع کرتی ہے کہ بھئی اگر کل موسم ایسا آ رہا ہے پھر ہم خوراک لینے کیسے جائیں گے۔ اور پھر اس کو اللہ نے ایسے علم دیا ہے کہ دانے کو یہ توڑ دیتی ہے، دانہ ہو نا گندم کا اس کو توڑتی ہے، تقسیم کر دیتی ہے، کیوں اگر دانہ پورا رہے گا وہ تو پھر پیدا اس سے تو گندم نکلنی شروع ہو جائے گی، جب توڑ دو تو رائدگی نہیں ہوتی اور جمتا نہیں ہے، اس کی پیدائش رک جاتی ہے۔ اس کو اللہ نے علم دیا ہے کہ بھی اس کو توڑ دو۔ اللہ نے نحل جو ہے، اصل جو ہے، شہد جو ہے، اس کی جو مکھی ہے اس کو اللہ نے کتنا بڑا علم دیا ہے، ان کا اتنا بڑا نظام ہے کہ آپ کسی شہد کا چھتا جو ہے نا جی اس کو لے کے دیکھیں، دنیا کا انجینئر اتنا اچھا گھر نہیں بنا سکتا جتنا وہ مکھی بناتی ہے۔ بڑے سے بڑے انجینئر کو بلائیں، وہ مسدس نہیں بنا سکتا اسی طرح، نہ وہ مربع ہے نہ وہ مثلث ہے، وہ مسدس ہے۔ اور پھر اس میں اس کے راستے ہیں، پھر ان کی ملکت النحل ہے، پھر اس کی سیکورٹی ہے، وہ ساری پہرا دیتی ہے کہ اگر کوئی مکھی زہریلے پودے کو چوس کے آ جائے تو اس کو مار مار کے بھگا دیتی ہے کہ باقی کو مرنے کا سبب نہ بن جائے۔ ہم زہر خرید کے کنویں میں ڈالتے ہیں کہ مسلمان مر جائیں، ہم زہر خرید کے دریاؤں میں ڈالتے ہیں کہ مچھلی اوپر مر کے آ جائے، جلدی جلدی ہم اپنا جال بھر لیں۔ یہ نہیں پتا کہ وہ زہریلی مچھلی جب ہم لوگوں کو بیچیں گے وہ تو زہر کھا رہے ہوں گے، اس کو پیسے چاہیے، مردہ ہو زندہ ہو اس کو کیا۔ اللہ نے اس کو بھی علم دیا ہے۔ اور پھر یہ دیکھو کہ شہد کی مکھی جو ہے اپنے چھتے سے نکل جائے گی، دور چلی جائے گی، پھر واپس اپنا راستہ بھی یاد رکھتی ہے، وہ درخت بھی یاد رکھتی ہے، وہ جگہ بھی یاد رکھتی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے سمجھایا ہے شہد کو، ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، پہاڑوں میں گھر بناؤ، درختوں میں گھر بناؤ۔ ہم نے اس کو راستے سمجھائے ہیں، ہم نے اس کو یہ بھی بتلا دیا ثم کلی من کل الثمرات۔ تو اللہ نے اس کو بھی علم دیا ہے۔
اللہ نے گھوڑے کو بھی علم دیا ہے، آپ راستہ بھول جائیں، لگام آپ چھوڑ دیں گھوڑے پر، گھوڑا جدھر ادھر بھٹکتا بھٹکتا آپ کو راستے پہ پہنچا دے۔ اللہ نے اونٹ کو بھی علم دیا ہے کہ آپ اس کو صحرا میں لے جائیں جہاں ٹیلے ہی ٹیلے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی درخت نہیں، کوئی علامت نہیں، آپ اونٹ کو چھوڑ دیں، اونٹ ادھر ادھر بھٹکتے بھٹکتے آپ کو راستے پہ لے جائے۔ تو بات کو سمجھیں، اللہ نے علم سب کو دیا ہے، ہر مخلوق کو دیا ہے، ساری مخلوق سے زیادہ علم اللہ نے انسان کو دیا ہے، اور تمام انسانوں سے زیادہ علم اللہ نے رسولوں کو دیا ہے، اور تمام رسولوں سے زیادہ علم اللہ نے میرے مدنی رحمت دو جہاں کو دیا ہے، لیکن علم کامل اللہ کے پاس ہے۔ حالانکہ حضور فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے پہلے لوگوں کا بھی علم دیا ہے، میرے بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی علم دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو مجھے ہمیشہ خیر ہی خیر ملتی اور کبھی میرا نقصان نہ ہوتا، کبھی احد میں میرا 70 صحابی شہید نہ ہوتا، کبھی میرے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، کبھی میرے کھانے میں زہر نہ ملائی جاتی، لیکن اللہ تعالی یاد رکھے علم دیا ہے لیکن علم کامل نہیں ہے، علم کامل صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ باقی قرآن میں جہاں آپ دیکھیں گے لفظ آئے گا اطلاع علی الغیب، اظہار عن الغیب، انباء عن الغیب، سارے قرآن میں علم غیب کا لفظ نہیں ہوگا اللہ کے سوا، یعنی اللہ اطلاع دے دیتے۔ اللہ چاہتے ہیں تو بعض باتیں انبیاء پہ ظاہر فرما دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو بعض علم کے بارے میں خبر دے دیتے ہیں، لیکن علم کامل نہیں ہوتا۔ علم کامل صرف عالم الغیب والشہادہ، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے اللہ نے فرمایا نبی اعلان کر دو آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا مگر اللہ۔ یہی وہ مسئلہ ہے کہ جب ہم یہاں سے بیٹھے ہوئے معین الدین اجمیری کو پکارتے ہیں یا عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں یا حضرت ہجویری کو پکارتے ہیں یا حضرت بہاؤالدین کو پکارتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پیر کو میرے حال کا بھی پتہ ہے اور میری فریاد بھی سن رہا ہے اور میری مدد بھی کرے گا، یہی شرک ہے، یہی عقیدہ ہو گیا نا کہ اس کو پتہ مانا وہ عالم الغیب ہے۔ اچھا زندگی میں آپ ایسا کریں، ایک تجربہ کریں، مثلا آپ کے بھی تو پیر ہیں، آپ کے ملکوں میں بھی تو بڑے بڑے پیر ہیں، اگر پیر سندھی ہے وہ اردو بولنا بھی نہیں جانتا تو تمہارا علم غیب کہاں سے اس کو آ گیا؟ اور اگر پیر اردو سپیکنگ ہے، اس غریب کو سندھی بھی نہیں آتی، وہ زندگی میں دوسری بولی نہیں بول سکتا، عربی نہیں جانتا، انگلش ہی نہیں جانتا، اگر کوئی انگریزی پیر ہے تو عربی نہیں جانتا، عربی پیر ہے تو اجمی نہیں جانتا، تو عالم الغیب کیسے ہو گیا؟ ایک کھلی سی بات کو سمجھیں، اسی میں لوگ جو ہیں اللہ معاف فرمائے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ نے علم سب کو دیا ہے لیکن علم کامل اور علم محیط جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب دیکھیں حضور پاک نے ساری امت کو سکھلایا ہے کہ شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے، تجارت کرنی ہے، استخارہ کرو، اور وہ استخارہ کیا ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا مانگو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فانک تقدر ولا اقدر، تیرے پاس قدرت کاملہ ہے میرے پاس نہیں ہے، انک تعلم ولا اعلم، تیرے پاس علم ہے میرے پاس علم نہیں ہے،
اسی طرح آپ جنازہ پڑھتے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، تو جب علم غیب ہے تو پھر غائب کا کیا معنی؟ تو اس لیے اسی وجہ سے شرک ہوتا کہ لوگوں کے اعتقاد میں آ جاتا ہے کہ میرے پیر کو علم ہے، میرے مرشد کو علم ہے، اور میرے اندر کا بھی علم ہے، میری ہر چھپی بات کو بھی وہ جانتا ہے۔ یعنی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اتنی بےہودہ باتیں کتابوں میں لکھی ہیں کہ آدمی کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ایک پیر کے پاس ایک مرید ملنے کے لیے آیا تو پیر صاحب نے منہ پھیر لیا، اس بیچارے نے سمجھ لیا کہ مرشد ناراض ہے، اس نے بہرحال بڑی منت کی، پاؤں پڑا، حضرت معاف کر دیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری 2 بیوی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی 2 بیوی ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ ایک بیوی سے جب تم لیٹ رہے ہوتے ہو، معاشرہ کر رہے ہو، دوسری بیچاری دیکھ رہی ہوتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتا کہ ایک بیوی کو الگ رکھو، دوسری کو الگ رکھو؟ تو اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا ہے؟ اور اس نے کہا تیرے فلاں جو کمرہ ہے، جو تیرا بیڈ روم ہے، اس میں 2 پلنگ ہیں۔ اس نے کہا ہاں، تیسرا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ان کا تیسرے پہ تو میں سو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ یعنی اب پیر یہ بھی دیکھتا ہے کہ مرید کیا کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ باتیں نہیں کتابوں میں لکھا ہے ظالموں نے کہ جب نطفہ عورت کے فرج میں ٹھہرتا ہے تو مرشد دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اتنا بھی جاہلوں کو پتہ نہیں کہ نطفہ فرج میں نہیں ٹھہرتا ظالموں، رحم میں ٹھہرتا ہے۔ جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے، اب لکھنے میں بھی جھوٹ لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا عالم الغیب فلا یظہر، اظہار الگ چیز ہے۔ اب دیکھو میرے ہاتھ میں مثلا کوئی چیز ہے، میں ظاہر کر دوں، اب علم غیب نہ رہا، وہ تو ظاہر ہو گیا۔ جب اللہ نے اطلاع کر دی، غیب نہ رہا، اللہ نے خبر دے دی ذالک من انباء الغیب نوحیھا الیک، اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ بھی فرما دیا کہ میرا مدنی سارا علم تو بڑی بات ہے، میں نے تو آپ کو اپنے انبیاء اور رسول جتنے بھیجے ہیں ان کے بارے میں بھی سب کا نام نہیں بتلایا، صرف 25 کا نام لیا ہے، باقی کا نام تو آپ کو نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ایسے بھی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو ذکر بھی نہیں کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کو تحریف نہ کیا کریں۔ علم غیب الگ چیز ہے، اظہار غیب الگ چیز ہے، اطلاع علی الغیب الگ چیز ہے، انباء علی الغیب الگ چیز ہے۔ اور یاد رکھو سارے قرآن میں اور تمام احادیث کے ذخیرے میں دیکھ لو، لفظ علم مضاف اور غیب مضاف الیہ ہو، یہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرا بدری قیامت تو آئے گی، لیکن آپ ان کو بتا دیں یہ میں نہیں جانتا کہ کب ہوگی، قریب ہے دور ہے یہ نہیں مجھے پتا۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیھا، قیامت آئے گی، حق ہے، لیکن قل ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، یہ نہیں مجھے پتا قریب ہے کہ دور ہے۔ یہ اللہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا، لیکن کون سا جمعہ؟ یہ بھی ہے کہ زیادہ مدت جو ہے دنیا کی وہ گزر چکی ہے، باقی تھوڑی رہ گئی ہے، لیکن کتنی رہ گئی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اچھا باقی ہوتا ہے نا یہ نجومی بتا دیتے ہیں یا جفر والے بتا دیتے ہیں یا ہاتھ دیکھنے والے کچھ باتیں بتا دیتے ہیں، اصل بات تو یاد رکھو یہ اٹکل اور ظنیات ہوتے ہیں، ان کے تجربہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے جو لکیریں بنائی ہیں لا شک فی ذالک، اس میں بھی کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جیسے کوئی انگلش پڑھا ہوا پڑھ لیتے ہم نہیں پڑھ سکتے، ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی تحریر ہو اور کسی کو اللہ نے اس کے پڑھنے کا علم دیا ہو، لیکن وہ بھی یہ ہے کہ اکثر غلط ہوتا ہے، اس لیے حضور نے فرما دیا کہ ان پر کبھی یقین نہ کیا کرو۔
اور نہ ان پر کبھی عقیدہ رکھا کرو، بلکہ اتنا سخت لفظ فرمائے من اتا عرافا او کاہنا، جو آدمی ان کے پاس جاتا ہے، ان سے اپنے بارے میں خبریں پوچھتا ہے، میرا حال بتلاؤ، میری زندگی آگے کیا ہوگی، ستارہ کیا ہوگا، کب گردش چلے گی، پوچھتا ہے اور سمجھتا ہے یہ سچ کہہ رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ کفر بما انزل علی محمد، اس نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا۔ جب اللہ کہتا ہے کوئی علم غیب نہیں جانتا، یہ کیسے جانتے ہیں؟ اچھا، ایک دفعہ حجاج کو بھی عجیب واقعہ پیش آیا، اس کے بعد بھی ایسے کوئی نجومی شجومی آ گیا، تو حجاج نے یہ کیا کہ کمرے میں جا کر اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھا کے لے آیا اور اس سے کہا بھی تمہیں اگر علم نجوم ہے یا جو بھی ہے بتلاؤ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ اس نے کہا جی 10، کھولی تو 10 تھی۔ اب حجاج کو چکر آ گیا، وہ پھر اندر گیا، پھر واپس لے آیا، اس نے کہا اچھا اب بتاؤ کتنی؟ انہوں نے کہا جی 15 ہیں، کھولا تو 15 ہے۔ اب حجاج جیسا آدمی جس کی لغت میں بھی رحم کا لفظ نہ ہو، وہ پھر گیا کمرے میں، وہاں سے جا کے پھر کنکریاں اٹھا کے کہنے لگا اب بتاؤ۔ انہوں نے کہا اب میں نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پہلے تم گن کے لاتے تھے، میں تمہارا علم چرا رہا تھا، اب تم بغیر گنے ہوئے لائے ہو، تمہیں بھی پتہ نہیں ہے کتنی ہے، تو میں کیسے بتاؤں؟ وہ تو میں تمہارا علم چرا لیتا تھا، مجھے علم غیب تھوڑا ہے، اب چونکہ خود تمہیں ہی پتہ نہیں ہے تو میں تمہارا علم کیا چراؤں؟ ایسے مجھے بھی کوئی پتہ نہیں کتنی ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے صاف رکھ لیں کہ قدرت کاملہ کا مالک بھی اللہ ہے اور علم غائب کا مالک بھی اللہ ہے اور علم محیط کا مالک بھی اللہ ہے، اور علم ما کانا جو ہو گیا، وما یکون جو ہوگا، وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو ہوتا رہے گا اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ 5 اہم چیزیں ہیں جن کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے، نہ کسی پیغمبر کو دیا، نہ کسی فرشتے کو دیا، نہ کسی ولی کو دیا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت والله اعلم۔ الحمدللہ سورۃ الجن کی تفسیر جو ہے اللہ نے مکمل کرا دی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ المزمل کی تفسیر ہوگی، لیکن اب درس جو ہے انشاءاللہ عید کے بعد ہوگا، کیونکہ کل جمعرات ہے، چھٹی ہے، اور جمعہ کو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ روزہ ہو جائے، اور افطار کے بعد درس دینا مغرب کے بعد ممکن ہی نہیں، ہر آدمی افطار کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، پھر آگے وہ تراویح پڑھتا ہے، تراویح کے بعد بھی درس دینا مشکل ہو جاتا ہے، تو لہذا رمضان المبارک میں انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد باب المدینہ کی جانب برآمدے میں درس ہوگا، لیکن عربی زبان میں ہوگا، اور اردو کا درس جو ہے زندگی تو انشاءاللہ پھر عید کے بعد ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اگر آپ نے مثلاً یہاں روزہ رکھ لیا، مثلاً جمعہ کا روزہ آپ نے رکھ لیا، چلے گئے کراچی، تو وہاں ہفتے کو پہلا روزہ ہوگا۔ بہرحال یاد رکھیں کہ جس ملک میں بھی جائیں گے آپ نے اس کے تابع بھی روزے رکھنے، اور اگر وہاں روزہ کم ہو جاتا ہے آپ کو پورا کرنا ہوگا، زیادہ ہو تو نفلی ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے اور غسل واجب کرتا ہے تو وہ اتنا مبالغہ نہ کرے غرارے کرنے میں کہ پانی اندر چلا جائے، احتیاط کرے، اور پانی ناک کی ہڈی کے اور نرم ہے یہاں تک پہنچائے، لیکن سر نیچے رکھے گا تو پانی نیچے جائے گا، اوپر تو نہیں جائے گا نا۔ معنی یہ ہے کہ پانی اندر نہ جائے۔
بھئی گزارش یہ ہے کہ جو بات علماء دیوبند کی ہے وہ ان سے پوچھیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ علماء دیوبند الحمدللہ ہر ملک میں موجود ہیں، وہاں سے جا کے مسئلہ پوچھ لیں۔ سب سے پہلے اللہ نے حضور کو بنایا یا آدم کو؟ حضور تو آدم کے بیٹے ہیں، باپ پہلے ہوتا ہے یا بیٹا پہلے ہوتا ہے؟ اتنا بھی تمہیں عقل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نا سید و ولد آدم، میں آدم کی اولاد میں سے ہوں لیکن ان کا سردار ہوں، تو باپ پہلے پیدا ہوتا ہے یا اولاد پہلے پیدا ہوتی ہے؟ کیا لوگوں نے مسئلے گھڑ رکھے ہیں؟ وہ تو ہے کہ انی عند اللہ لخاتم النبیین، اللہ کے علم میں خاتم النبیین تھا، ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوا تھا، وہ تو اللہ کے علم کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ حضور پیدا ہو گئے تھے، ابھی ساری کائنات نہیں بنی تھی، اللہ نے تقدیر کی قلم بنائی اور حکم دیا اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ۔ اس دنیا کے بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ نے سب کچھ لکھ دیا، تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ محمد خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حضرت محمد مصطفیٰ بشر ہیں یا نور ہیں؟ 1400 سال میں آپ کو پتہ نہیں لگا کلمہ کس کا پڑھ رہے ہو؟ اگر تمہیں آج تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا نبی نور ہے یا بشر ہے، کلمہ کس نبی کا پڑھ رہے ہو؟ یعنی اللہ کے قرآن کے بعد بھی مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ یہ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ پھر حضور کا باپ ہے، ماں ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، نور کی بھی بیویاں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ حضور کے روضے پہ سامنے کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ حضور پاک نے معراج بھی رات جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا قبر میں نماز پر، بالکل صحیح حدیث ہے، مسلم کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عند الکثیب الاحمر، سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس میں نے دیکھا کہ اخی موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، حضرت موسیٰ کھڑے ہو کے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو بریلوی حضرات یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، غیر اللہ کی ندا، اسی کا نام تو شرک ہے۔ یا جبرائیل کہو یا رسول اللہ کہو یا عبد القادر کہو، شرک ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ صرف ندا اللہ کے لیے ہے۔ کوئی امام طویل لکھتا ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اگر قرآن حدیث کی آیتیں لکھتا ہے تو ہوتی ہے، اگر انتر جنتر منتر لکھتا ہے تو نہیں ہوتی۔ صفا مروہ کی سعی جو ہے اگر بغیر وضو کے کر لی کوئی حرج نہیں، اگر حالت احرام میں آنکھوں کو مسلنے سے پلکوں کا کوئی بال ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں۔ دیکھو کتنا فکر ہے بیچارے کو کہ احرام میں پلکوں کا بال نہ ٹوٹے، لیکن داڑھی مبارک اس طرح کے ساتھ ساتھ سارے بال ٹوٹ جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میقات کے ستونوں پر چاروں خلیفہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں پڑھے، آپ نے پڑھے ہوں۔ میرے دو بیٹے ہیں، دو بیٹی ہیں، بہرحال آپ کو بیٹی کا حصہ شریعت میں دینا پڑے گا، چھوٹا گھر ہو یا بڑا گھر ہو۔ سنی شیعہ کا نکاح کریں بالکل نہ کریں۔ میں نے پچھلے سال کے روزے قضا تھے نہیں رکھ سکا، اب رمضان آ گیا، اب تو اس کو پورا کرو نا، اس کے بعد قضا رکھنا۔ اگر نماز قضا ہو جائے تو قضا فرض کی ہوتی ہے اور وتر واجب کی ہوتی ہے، سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت
یہ بریلوی حضرات کے ہیں نا، شیخ احمد رضا بریلوی، اس کو کہتے ہیں اعلی حضرت. یہ وہی موٹر سائیکل چلاتی ہے، کل بھی آیا تھا پھر وہی رکھ دیتے ہو. نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں توبہ کرو، اور ہر نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھتے رہو. نفل چھوڑ دو، قضا نمازیں پڑھتے رہو. والدین کا اولاد بے حق ہے بالکل، کہ ہر حال میں بغیر شریعت کے خلاف باقی جو حکم دیں تعمیل کریں. اولاد کا بھی حق ہے کہ ان کی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، ان کو اسلام سکھائیں، ان کو ایمان سکھائیں، ان کو اچھا علم عطا کریں. اولاد کی جائز خواہش پوری کی جا سکتی ہے، ناجائز نہیں. اگر ایک عورت نے احرام باندھا ہے، عورت کا احرام مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. خدا کا خوف کرو، عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا. کیا باندھا ہے؟ احرام. عورت کا کون سا احرام ہے؟ جو کپڑے پہنے بیٹھی اسی نیت کرے گی. یہ جو رومال شمال باندھی ہے تو تم نے خود گھڑ رکھا ہے. اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ رومال نہیں کھولتی، احرام بھاگ جائے گا، اس کے اوپر مسا کرتی ہے. نہ وضو ہوا، نہ نماز ہوئی، نہ عمرہ ہوا انشاءاللہ. اتنی بڑی یہ حالت ہے. روز مسئلہ بتانے عورت کا احرام، عورت کا کون سا احرام ہے بھائی؟ اس نے حمام میں جا کے اپنا نقاب اتارا، کوئی حرج نہیں. میں رمضان المبارک کا عمرہ کرنا چاہتا ہوں. افضل یہ ہے کہ مدینے جا کے کرو. اگر وہاں نہیں جا سکتے طائف جا کے کر لو. وہاں بھی نہیں جا سکتے جوفہ رابو میں جا کے کر لو. اگر بالکل کہیں نہیں جا سکتے پھر مسجد عائشہ سے کر لو. نہ ہونے سے تو بہتر ہے. جنازے کا ایک سلام پھیرو جائز ہے، 2 پھیرو جائز ہے. عمرہ مسجد جیرانہ سے باندھے، مسجد عائشہ سے، دونوں عمرے ٹھیک ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ثواب مسجد عائشہ سے زیادہ ہے. ہم انڈیا سے آ کر 4 دن کا عرصہ ہوا ہے. رمضان المبارک کا عمرہ کرنا ابھی بتا دیا ہے، میقات سے کرو. طواف اپنے لیے کرو، دوسرے کے لیے دعا مانگو. مرنے والے کو قرآن کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. مرنے کے بعد آدمی جب جاتا ہے تو اللہ ان کو خبر دیتے ہیں کہ تمہیں آج فلاں آدمی تمہارے لیے دعا کی. اپنی جائیداد میں سے شریعت کے مطابق لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ. شرابی کی 40 روزے نماز یہ تحدید شدید ہے، ورنہ نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ کبیرہ ہے، اس کو توبہ کرے. اگر ایک آدمی سود کھاتا ہے، اس سے ہم مسجد کے لیے چندہ لیں؟ بالکل نہ لیں. شرابی کبابی ہے، اس سے بھی چندہ نہ لیں. اچھا ہے تاکہ ان کو تنبیہ ہو کہ لوگ مجھ سے نہیں لیتے، ورنہ اگر لیں گے چندہ تو مسجد تو لگ جائے گا. کافر تو نہیں ہے نا وہ، کافر سے بھی چندہ لینا جائز ہے. اللہ کا کعبہ کافروں نے نہیں بنایا تھا. ہم رشتوں کے لیے اللہ آسان فرمائے. لڑکا ہے یا لڑکی ہے، 3 دفعہ سورت الرحمان کی سورت روزانہ 3 دفعہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ اچھا رشتہ دے گا اور جلدی دے گا. زمزم کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے. بھائی میرا عزیز، شیعہ کافر ہو، اب کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے. گورنمنٹ تو پاسپورٹ دیکھتی ہے نا، اس میں مسلمان ہیں، یہ کیا کریں گے؟ تم کوشش کرو نا کہ اس میں نہ لکھنے دو مسلمان. اپنے ملک سے صرف یہ کرا لو، دوسرے کو چھوڑو. اگر مسجد میں جماعت ہو جائے، دوسری جماعت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ لوگ عادی ہو جائیں گے. ہر آدمی آتا رہے گا، جماعتیں کرتا رہے گا. کرنی پڑے تو باہر ہو کے کریں.
کوئی پاکستانی جدے سے حج کے لیے نکلا احرام نہیں باندھا کہ پکڑا نہ جاؤں، پھر مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھے، کیونکہ وہ ہل میں رہنے والا ہے۔ امام مالک دارالہجرہ ہے، وہ افضل ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیا جھگڑا ہے، کیا ہو گیا؟ وہ زیادہ قریب ہے حضور پاک کے زمانے کے۔ عورت بچے کو دودھ پلائے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ میں ہوٹل میں سویا ہوا تھا، احترام ہو گیا، وہاں غسل خانہ اچھا نہیں تھا، دوسری جگہ آ کر غسل کیا، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی سگریٹ نہ پیے تو اس کا اجازت نہیں ہوتی ہے، پھر اللہ کا عذاب ہے، توبہ کرے، کوشش کرے، گلاب کی گولی لے لو جناب، سگریٹ سے بھی پہلے نکل جائے گا۔ نیت ہی نہیں ہے تمہاری، تماشا بنا رکھا ہے تم نے کہ سگریٹ کے بغیر بھی مجھے اجازت نہیں ہوتی۔ آپ جناب گولی لے لیا کریں 5-7 دن، دیکھو پھر آتا ہے پیشاب پخانا کہ نہیں آتا ہے۔ ابھی آپ لیٹرین بھی نہیں پہنچیں گے، فارغ ہو جائیں گے۔ ایسے تماشے بناتے ہیں۔ اگر حالت احرام میں منہ پہ کپڑا پڑ گیا کوئی بات نہیں، آمدن نہ ڈالو، پڑ گیا تو پڑ گیا۔ طواف وداع جب جانا ہو بہرحال ہم تو حیات انبیاء کے قائل ہیں، اگر کوئی غلط باتیں پھیلاتا ہے اللہ ہدایت دے، عرب والے بھی قائل ہیں، تمام علماء قائل ہیں، صرف فرقہ کرامیہ قائل نہیں ہے۔ یزید کے دور میں مسجد نبوی میں بے حرمتی ہوئی، بالکل ہوئی ہے۔ واقعہ حرہ مشہور ہے۔ حضرت حسین کیوں کوفے گئے تھے؟ کوفے والوں نے بلایا تھا کہ آپ آئیں اور ہمیں بیعت کریں۔ حضرت حسین کو شہید کرنے والے کون تھے اللہ عالم، بہرحال وہ یزید کے ساتھی تھے، ابن زیاد تھا، شمر دلجوشن تھا۔ ایک آدمی کی والدہ فوت ہو گئی ہے، اس کے لیے میں رمضان کے روزے رکھ سکتا ہوں، پہلے اپنے تو رکھو۔ تمہارے اوپر روزہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے اپنا فرض تو پورا کرو، تو ماں کے رکھنے شروع کر دو، بعد میں رکھ لینا ماں کے لیے نفلی روزے۔ بدر عالم مجھے نہیں پتا بدر عالم سے کیا مراد ہے آپ کی۔ ایک تو بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا بدر عالم، ان کی کتاب ترجمان السنہ ہے۔ عورتیں احرام کی حالت میں کپڑا آگے لٹکا لیں، جیسے گھونگھٹ لٹکایا جاتا ہے، منہ کو بھی نہ لگے، پردہ بھی رہے۔ پاکستان سے آؤ یا کہیں سے آؤ، جب مکے میں آ گئے ہو، اب اگر عمرہ کریں گے یا مسجد عائشہ جائیں گے یا جیرانہ جائیں گے۔ میں حضرت غلام اللہ خان مرحوم کا شاگرد نہیں ہوں، میرے مہربان تھے، تعلقات تھے۔ اجرت دینی امور پہ لینا بالکل علماء متاخرین کا متفق علیہ فتویٰ ہے۔ وہ پہلے زمانے میں بیت المال ہوتے تھے۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں 3 دن لگاؤ، 40 دن لگاؤ، کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہے، جتنا اللہ توفیق دے لگاؤ۔ فضائل اعمال کے اندر جو مسائل ہیں بالکل ضعیف روایات ہیں، لیکن فضائل میں تو معتبر ہیں۔ فقہ حنفی کے مطابق ظہر عصر کی نماز میں امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ نہ پڑھے،
ان کا مسلک یہ ہے کہ امام کی فاتحہ کافی ہے، چونکہ حدیث ہے حضور پاک کی کہ من کان لہو امام، جس کا امام ہو بقراءۃ الامام لہو قراءۃ، اس کی قراءت ہو جاتی ہے۔ رمضان کے دنوں میں وضو غسل میں احتیاط کرو بس۔ اگر ہم تراویح پڑھتے ہیں 10 رکعت، باقی خود پڑھ لیں، پوری کر لیں، اپنی جماعت کر لیں، 20 پڑھیں پوری، تاکہ سب حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ اگر مرد پہلے آ جائے، بیوی بعد میں کسی کو محرم بنائے، وہ محرم بنایا نہیں جاتا۔ محرم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح حرام ہو۔ 3-4 اکٹھے طواف کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھیں، جائز ہے۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں صبح اشراق سے لے کر مسائل بتاتے ہیں، اللہ عالم، مجھے نہیں پتا کون بتاتا ہے۔ اذان مغرب اگر ہو جائے، حنفی مسلک میں کوئی نماز نہیں، پہلے مغرب فرض پڑھو بعد میں نماز پڑھو۔ لیکن حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک مسجد میں آتے ہوئے تحیت المسجد ہر وقت پڑھنی جائز ہے۔ اور بابا یہ افضل غیر افضل کے مسئلے ہیں، ان پہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ اپنی رہائش سے عمرہ نہیں ہوتا، عمرے کے لیے لازم باہر جانا ہوگا۔ مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، عرفات جائیں۔ ایک آدمی قرآن شریف کا نہیں پڑھ سکتا ہے، سنتا ہے۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے۔ ایک آدمی ریاض سے آیا، مکہ مکرمہ احرام نہیں باندھا، دوبارہ عمرہ کرے، میں طائف جا کر میقات سے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی پاکستان سے آیا ہے عمرے کے لیے تو مدینہ منورہ جانا لازمی ہے؟ کوئی لازمی نہیں، لیکن دعا کرو اللہ محروم نہ کرے۔ کوئی ایسا بھی ہوگا جو یہاں آئے اور مدینہ نہ جائے؟ اگر نہیں گیا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ عمرے کے اندر کوئی شرط نہیں مدینے جانا، لیکن محبت کے اندر تو شرط ہے نا۔ قیامت کے دن عورت اپنے ساتھ 4 مرد لے کے جائے گی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھڑے ہوئے کوئی دیہاتی مسئلے ہیں جو آپ نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ وضو میں گردن کا مسا حنفی مسلک میں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ نماز جمعہ کے بعد حنفی مسلک میں پہلے بھی 4 رکعت ہیں، بعد میں 4 یا 6 رکعت ہیں، اور حنابلہ کے نزدیک پہلے بھی 2 ہیں، بعد میں بھی 2 ہیں۔ اگر آدمی دور ہے لیکن حرم کی نماز اور جماعت نظر آ رہی ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن جو قریب ہونے کا اجر ہے وہ تھوڑا ملے گا۔ کہتے جی تقدیر میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم نالائق ہو، جان چھوڑو۔ اگر یہی لکھوا کے لائے ہو تو فی امان اللہ، یہی لکھا ہے کہ تم شقی ہو، بدبخت ہو، تو کون تمہیں سعید بنائے گا؟ اس سے بڑی بدبختی ہے کہ آدمی تقدیر کے مسائل پہ اعتراض کرے، جبکہ حضور نے فرمایا کہ تقدیر کے مسائل پہ کبھی بات نہ کرو۔ چاروں ائمہ بالکل ٹھیک ہیں جی کہ بہرحال جس کی فقہ ہمیں ملے گی پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، باقی کو ہم غلط تو نہیں سمجھتے، ان کو بھی ہم حق سمجھتے ہیں۔ ہر کسی کا باپ ہے، لیکن آدمی کا اپنا جو باپ ہے وہ زیادہ عزیز ہے اس کو۔ رمضان شریف میں بھی اکیلے پڑھیں، تہجد کے وقت پڑھیں، افضل ہے۔
یہاں کی جماعت کے ساتھ پڑھیں تب بھی الحمدللہ. حالت احرام میں نے کپڑے سے منہ صاف کر لیا کچھ بھی نہیں ہوتا. امام صاحب کے کعبہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں 10-12 صفیں تو ہوتی ہیں نا, تو باقی فاصلہ صفوں میں ہے, امام میں تو نہیں ہے نا, نماز ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت.